تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع مرکز میں 3 کمسن بچیوں کے لاپتہ ہونے کا معاملہ انتہائی افسوسناک انجام تک پہنچ گیا۔ ہفتے کی صبح سے لاپتہ ہونے والی تینوں بچیاں رات تقریباً 9 بجے کے بعد کاماریڈی کے بڑے تالاب میں مردہ حالت میں پائی گئی، جس سے علاقے میں شدید غم و غصہ اور افسوس کی فضا پھیل گئی۔ پولیس کے مطابق کاماریڈی شہر کی آر بی نگر کالونی سے تعلق رکھنے والی 3 بہنیں 8 سالہ شفاعت، 7 سالہ آیت اور 5 سالہ مریم لاپتہ ہونے پر ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تحقیقات کے دوران پولیس نے تالاب سے پہلے آیت اور مریم کی نعشیں برآمد کی، جبکہ تیسری بچی شفاعت کی نعش ہفتے کی رات تقریباً 12:30 بجے تالاب سے نکالی گئی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ بچیوں کے والد نے ہی انہیں قتل کر کے نعش تالاب میں پھینک دی ہے۔ اس سلسلے میں پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ اطلاعات کے مطابق بچیوں کی والدہ گھروں میں کام کر کے خاندان کی مدد کرتی تھی، جبکہ والد آٹو رکشہ چلا کر گزر بسر کرتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ والد کو کبھی کبھار ذہنی الجھن یا بھولنے کی بیماری بھی ہوتی تھی۔ پولیس اس افسوسناک واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے حکام کے مطابق کل شام دبئی میں بیلسٹک میزائل کو فضا میں تباہ کیے جانے کے بعد اس کے گرتے ہوئے ملبے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والا شخص ایشیائی نژاد تھا اور وہ خلیجی شہر کے علاقے البرشا میں گاڑی چلا رہا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ دبئی کی مقامی انتظامیہ کے میڈیا آفس کے مطابق شہر کے ایک رہائشی کی موت اس وقت ہوئی جب دفاعی نظام کی جانب سے فضا میں تباہ کیے گئے میزائل کے ٹکڑے نیچے گر کر ایک گاڑی سے ٹکرا گئے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ جب دفاعی نظام نے دبئی کی طرف آنے والے میزائل کو فضا میں ہی تباہ کیا گیا تو اس کے کچھ حصے زمین پر آ گرے جو ایک گاڑی پر لگے۔ اس گاڑی میں موجود ڈرائیور شدید زخمی ہوا اور جاں بحق نہ ہو سکا۔ شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہفتے کی روز اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ایئرپورٹ حکام کو ایک ای میل موصول ہوا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک طیارے میں بم رکھا گیا ہے۔ متعلقہ حکام کے مطابق سنگاپور ایئر لائنز کی پرواز SQ519 کو شمس آباد ایئرپورٹ سے صبح 10:55 پر تقریباً 155 مسافروں کو لے کر سنگاپور کے لیے اڑان بھرنی تھی۔ تمام سیکیورٹی جانچ مکمل ہونے کے بعد مسافر بورڈنگ گیٹ پر طیارے میں سوار ہونے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک نامعلوم شخص کی جانب سے بھجوائے گئے ای میل میں اطلاع دی گئی کہ طیارے میں بم رکھا گیا ہے۔ ای میل موصول ہوتے ہی ایئرپورٹ سیکیورٹی حکام فوراً الرٹ ہو گئے۔ احتیاطی اقدام کے طور پر طیارے کو ایئر سائٹ ٹیم کے ذریعے ایک سنسان مقام پر منتقل کیا گیا اور بم ڈسپوزل اور سیکیورٹی عملے نے طیارے کی مکمل تلاشی لی گئی، تاہم طیارے سے کوئی قابل اعتراض شے دستیاب نہیں ہوئی، جس پر تمام نے راحت کی سانس لی۔ حکام نے مسافروں کی سہولت کے لیے عارضی طور پر ایک ہوٹل میں ان کے قیام کا انتظام کروایا۔ تمام جانچ اور حفاظتی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد تقریباً 13 گھنٹے کی تاخیر سے یہی پرواز مسافروں کو لے کر سنگاپور کے لیے روانہ ہوئی۔ مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور جنگ جیسے حالات کے باعث حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمس آباد سے ہفتے کے روز خلیجی ممالک کے لیے اڑان بھرنے والی متعدد بین الاقوامی پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ ایئرپورٹ حکام نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ صورتحال کے پیش نظر جملہ 23 بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ حکام کے مطابق دوحہ، شارجہ، دبئی، ابوظہبی، بحرین، دمام اور کویت سمیت مختلف خلیجی شہروں سے حیدرآباد آنے والی 12 پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ اسی طرح شمس آباد ایئرپورٹ سے ان خلیجی ممالک کے لیے روانہ ہونے والی 11 پروازیں بھی معطل کر دی گئی، جس کے باعث مسافروں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق مغربی ایشیا میں جاری شدید حملوں اور غیر یقینی صورتحال کے باعث فضائی سفر پر اثر پڑا ہے اور کئی ایئر لائنز نے حفاظتی اقدامات کے تحت اپنی پروازیں عارضی طور پر روک دی ہیں۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی کی لائبریری اور کمپیوٹر سینٹرز میں خدمات انجام دینے والوں کو تنخواہ جاری کرنے کے لیے اردو اکیڈمی کے پاس بجٹ نہیں ہے اور نئی کاریں خریدنے کے لیے بجٹ ہے۔ 129 عارضی ملازمین کی خدمات کے حصول کے باوجود 9 ماہ سے ان کی تنخواہ جاری کرنے کے لیے اکیڈمی کے عہدیدار اپنے اعلیٰ عہدیداروں سے نمائندگی نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن 5 عارضی ملازمین کی خدمات کو باقاعدہ بنانے کے لیے محکمہ اقلیتی بہبود کو مسلسل مکتوب روانہ کرتے ہوئے یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان ملازمین کو جو کہ اردو زبان سے ہی واقف نہیں ہیں، ان کے بغیر اردو اکیڈمی کے کام ٹھپ ہو رہے ہیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود ریاست میں اقلیتوں کی بہبود تو دور، اپنے محکمے میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کی بہبود کو یقینی بنانے میں بھی ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ محکمہ اقلیتی بہبود کے تحت خدمات انجام دینے والے 2 ادارے جات تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن اور تلنگانہ اردو اکیڈمی کے درمیان کانٹریکٹ ملازمین کے تنخواہوں کی اجرائی کے مسئلے کو حل کرنے میں ناکام۔ محکمہ اقلیتی بہبود سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟
تلنگانہ میں محکمہ اقلیتی بہبود کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات نہ کیے جانے سے متعلق صورتحال سے آگاہی کا جائزہ لینے پر اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ محکمے کی کارکردگی کو جان بوجھ کر متاثر کرتے ہوئے محکموں کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے تاکہ محکمہ اقلیتی بہبود کے لیے مختص بجٹ کی عدم اجرائی سے متعلق سوالات کے بجائے محکمے کی کارکردگی کو نشانہ بنایا جا سکے۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی کے مختلف مراکز میں خدمات انجام دینے والے 129 ملازمین جن کی معمولی تنخواہوں کی اجرائی کے سلسلے میں متعدد نمائندگیوں کے باوجود 9 ماہ سے ان کی تنخواہیں جاری نہ کیے جانے پر ان ملازمین نے اسپیشل سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود بی شفیع اللہ IFS، محمد علی شبیر مشیر حکومت برائے SC ST BC و اقلیتی بہبود کے علاوہ نائب صدر ٹیمریز فہیم قریشی سے اپیل کی کہ وہ اگر ان کی تنخواہوں کی اجرائی یقینی نہیں بنا سکتے تو کم سے کم ریاستی حکومت کی جانب سے غریب و مستحق افراد کو دیے جانے والے رمضان کے تحفے کی اجرائی کو یقینی بنائیں تاکہ وہ بھی رمضان کی خوشیاں منا سکے۔ کانٹریکٹ ملازمین جو اردو اکیڈمی کی لائبریریز اور کمپیوٹر سینٹرز میں خدمات انجام دے رہے ہیں اپنی معمولی تنخواہوں سے پریشان ہیں اور اب انہیں 9 ماہ سے تنخواہ جاری نہ کرتے ہوئے نئے مسائل کا شکار بنایا جا چکا ہے، جس کے نتیجے میں وہ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے دوران سود پر قرض حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ BRS کے رکن اسمبلی سابق وزیر ٹی ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت ریاست میں ترقی نہیں بلکہ تباہی لا رہی ہے، عوام اور کسانوں کے مسائل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ متحدہ ضلع کریم نگر کے چوپادنڈی اسمبلی حلقے میں BRS کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ KCR کے 9 سالہ دور حکومت میں ریاست ترقی کی راہ پر گامزن تھا، انہوں نے ملک کو دکھایا کہ ترقی کیا ہوتی ہے، لیکن کانگریس کے دور حکومت میں صرف تباہی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہریش راؤ نے الزام لگایا ہے کہ حیدرآباد میں ہائیڈرا اور موسی بیوٹیفیکیشن کے نام پر ریئل اسٹیٹ کے مفادات کے لیے غریبوں کے مکانات مسمار کیے جا رہے ہیں، جس سے عوامی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص تعمیر نہیں کر سکتا اسے منہدم کرنے کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ کانگریس حکومت 6 ضمانتوں کے ساتھ 420 وعدوں کو پورا نہ کرتے ہوئے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔